اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر حق علی کا تھا تو علی نے چھین کر لے کیوں نہیں لیا؟ اگر گھر میں مولا تشریف فرما تھے تو بی بی پر یہ ظلم کیسے ہو سکا؟ کل ہم نے کچھ حد تک جواب دیا ہے، آج بھی تھوڑا سا کوشش کریں گے۔ جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس بارے میں کچھ مطالعہ کر رکھا ہے، وہ دوست ہو یا دشمن، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ امامت طاقت کے بل بوتے پر قائم نہیں ہوتی ہے، ولایت تلوار سے حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں جی تلوار تھی علی کے پاس اور وہ اس تلوار سے سب کو مغلوب کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی ولایت کیوں قائم نہیں کی؟ اللہ کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ذوالفقار کو اتارنے والا خدا ہے۔ وہ خدا اپنی ولایت طاقت سے قائم کرتا ہے؟ وہ اپنی ولایت طاقت سے قائم نہیں کرتا، وہ دعوت دیتا ہے، اپنے حجت کو بیچتا ہے، ائمہ کو بیچتا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو جہنم جاؤ۔ خدا قرآن میں بہت جگہ کہتا ہے کہ ہم انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، نہ فقط گمراہ ہونے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہم خود انہیں جہنم میں جانے دیتے ہیں، ہم خود انہیں مہلت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سوچنے کا انداز اور ہے، خدا کے لیے سوچنا کہنا بھی صحیح نہیں ہے، ہم تاکہ اپنی سمجھنے کے لیے، خدا کا انداز تدبیر اور ہے نا؟ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح کا ایک موجود ہے، اور جیسے ہم ریئیکٹ کریں گے، اگر اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا تو وہ پھر کمزور ہے۔ خدا کی تدبیر، خدا کا منصوبہ، خدا کا مکر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، خدا کی تدبیر اور ہے، انسانوں کی تدبیر اور ہے۔ انسانوں کی تدبیر کو خدا کی تدبیر کے ساتھ ملا کر سوچو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انسانوں کی تدبیر اور ہے، حجت خدا کی تدبیر اور ہے۔ حجت خدا کے ہاتھ میں طاقت ہے، ذوالفقار ہے، یہ سارے بزدل ہیں، سب کو تحت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تدبیر اور ہے۔ وہ تلوار سے اپنی حکومت قائم نہیں کرتا ہے۔ مأمون دشمن تھا، اہل بیت کا قاتل ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتا تھا۔ اہل سنت علماء نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کیوں آپ نے ولی عہد بنایا؟ امامت ان کا حق نہیں تھا، اگر ہوتا تو علی امامت قائم کرتا، اپنی حکومت قائم کرتا۔ مأمون کہتا ہے ان علیٰ فریضۃ من فرائض اللہ، علی فرائض خدا میں سے ایک فریضہ ہے۔ فریضہ خود چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگوں نے فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، انجام دینا چاہے انجام دو، نہ دینا چاہو جہنم جاؤ۔ خدا نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو فرائض پر عمل نہیں کرتے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، اور اہل سنت مصادر میں 13 مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے۔ طرق سمجھتے ہیں؟ مختلف روایتوں سے، 13 مختلف روایتیں ہیں، تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان مثل علی مثل الکعبہ اذ الحج الیہ فریضہ والنظر الیہ عبادہ۔ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، اذ الحج الیہ فریضہ، کعبے کا قصد کرنا آپ پر واجب ہے۔ حج قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ کعبے کی طرف ارادہ کرنا، علی کی طرف جانا انسانوں پر فرض ہے، اور علی کی طرف نگاہ کرنا انسانوں کے لیے عبادت ہے۔ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ عِبَادَةٌ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف جانا واجب ہے، علی پر تمہاری طرف آنا واجب نہیں ہے۔ علی امام ہے، حجت خدا ہے۔ اس حجت خدا کا خدا نے تعارف کرایا یا تعارف نہیں کرایا؟ امیر المومنین کا خدا نے تعارف کرایا، رسول خدا نے بھی تعارف کرایا۔ وہ خصوصیات امیر المومنین کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر نص نہ ہو، تصریح نہ ہو، اگر رسول خدا نہ فرمائے کہ میرے بعد علی میرا وصی ہے اور میرے بعد خلیفہ علی ہے، اگر نہ بھی کہتے تو بھی علی کی خصوصیات کی وجہ سے، علی کی صفات کی وجہ سے یہ بات واضح تھی کہ رسول کے بعد علی ہی امام ہے۔ اگر نص نہ بھی ہو تو جو خصائص علی ہیں وہ پکار کر کہتی ہیں کہ علی امام ہے۔
علی امام ہے، علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود آئے. علی کی عظمت یہ ہے کہ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے زہرائے مرضیہ نکلتی ہے. کون کیا جانے کہ جس کے دفاع کے لیے خدا نے زہرائے مرضیہ کو مقرر کیا ہو. علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی. اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا. کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے. فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا. اللہ اکبر. 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں. مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن کو دے دیے. امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا، امام حسین کو. ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنی امامت کے ایام کو گزارتے تھے. علی کو پہلے سے پتا تھا. یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے. یہی تو امتحان تھا نا علی کا. فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے. بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے. جی جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں. فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں. فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ. میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے. جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے. اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے. امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں. اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے. مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے. تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے. امام نے اپنی زندگی میں جتنا وقت گزارا وہ اس خدا کے ساتھ معاملہ جو تھا اس کو طے کیا. وہ حضرت علی کہ جو جنگوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی کامیابی کا باعث ہیں، وہ حضرت علی کہ جو اپنی تلوار سے دشمن کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ حضرت علی اسلام کی خاطر 25 سال خاموش رہے. یہاں اپنی ذات نہیں تھی، یہاں اسلام تھا. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی اتنے بہادر تھے، حضرت علی یہ، حضرت علی خاموش کیوں رہے؟ خوب بعض اوقات ہوتا ہے، خوب حسن بصری وضو کر رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، زیادہ یوز ہو رہا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ وضو میں پانی کا اسراف مت کرو، پانی ضائع مت کرو. تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے بھی تو مولا جنگوں کے اندر خون کا اسراف کیا ہے. اب آپ سوچیں انسان کہاں کی چیز کو کہاں سے ملاتا ہے کہ میں پانی کا اسراف، آپ نے تو خون اسراف کر دیا مسلمانوں کا. خوب وہ علی ہے، علی جانتا ہے جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا ہے،
لیکن جہاں پر خون بہانا ہے اسلام کی خاطر بہانا ہے، قربانی دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے، وہ ولی خدا ہے. قرآن کتنی آیات بیان کر رہا ہے کہ تم جب تک صالحین میں سے نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی معرفت حاصل نہ کر لو، اور جب تک تمہیں ان کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک تم ان کو صدیق سچا نہ مان لو، اور جب تک تم ان کو سچا نہیں مان سکتے جب تک تم ان کی ہر چیز کو تسلیم نہ کر لو. اب انسان مولا متقیان کو مانے بھی صحیح، اور پھر اس کے بعد کہے کہ یہ انہوں نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے ایسے کیوں کیا. خب یہ جب آپ ولی کو ماننا ہے تو لا ریب فی، پھر اس میں کوئی شک نہیں کرنا، کوئی شبہات نہیں کرنا. یا تو ماننے سے پہلے انسان امتحان دے دے، لیکن جب مان لیا تو پھر اس کے بعد کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ لوگ دو راہوں کا شکار تھے، لوگ دو راستوں کا شکار تھے کہ خورما بھی مل جائے اور نان بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، دین بھی مل جائے دنیا میں. دن میں مولا علی کے ساتھ، شام کو دسترخوان جو ہے وہ امیر شام کا دسترخوان اس کا. خوب ایسے نہیں ہو سکتا. اور آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہم ولی خدا کی طرف ہیں؟ کیا ہم ولی خدا کے لیے تسلیم ہیں؟ ہمیں زندگی وہ چاہیے جو ہمیں مغربی معاشرہ دیتا ہے. ہمیں زندگی، ہماری زندگی کا لائف سٹائل، ہماری سب کچھ ہمیں وہی چاہیے جو ویسٹرنائزیشن ہے. باقی صرف چلے تھوڑی سی مجلس عزاداری بھی ہو جائے، اور جنت تو دیکھیں مولا ہی ملیں گے. قصیدے بھی ہم دبا کے پڑھتے ہیں کہ بس مولا بس وقت آ گیا، وہ آپ کی ملاقات کا ٹائم آ گیا. میں تو وہ سبت جعفر تو اپنی زبان میں، اپنے عمل میں اور سچے اور حق تھے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ گھڑی آ گئی ملاقات کی کہ جس کا میں منتظر تھا. ہم سب بھی یہی پڑھتے ہیں. یقیناً ہم سب کی تمنا یہی ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری ملاقات ہے مولا کائنات سے، لیکن اس ملاقات کے لیے میں نے زندگی گزاری. اور اس سوال کے بالکل آپ نے دیا تھا جواب. ہاں، آپ کے کتب سے اور اپنے کتب سے. آپ کے کتب کی روح سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے مذہب میں یہی ہے کہ خلیفہ اگر ظالم بھی ہو، چاہے شیطان بھی ہو، اس کے خلاف آپ نے طاعت کرنی ہے. وہ آپ پہ ظلم بھی کرے آپ طاعت کریں. تو آپ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا جب آپ کا اپنا یہ احادیث ایک نہیں دو نہیں متواتر ہیں اور آپ کے پاس صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلیفہ فاسق فاجر ہو، ظلم بھی آپ پہ کرے، آپ اس کی طاعت کریں. تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پوچھیں کہ وہ انہوں نے بھائی اب ان پہ ظلم ہوا تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. مثلا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے کہیں کہ وہ مکے میں شراب تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کیوں نہیں پیتے تھے. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. جب وہ شراب شریعت میں حرام ہے تو آپ یہ کیسے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ شراب کیوں نہیں پیتے تھے. شراب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعتراض کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شراب نہیں پیتے تھے تو وہ کافر آدمی ہوگا، کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا. کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ جی امیر المومنین علیہ السلام نماز کیوں پڑھتے تھے، نماز کیوں ترک انہوں نے نہیں کیا. بھائی یہ غلط بات ہے، ترک نماز حرام ہے، ترک نماز حرام ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ کے مذہب میں یہ بات ہے ہی حرام تو آپ کو جرأت کیسے ہے، یہ غلط کیوں سوال کرتے ہیں. ہمارے مذہب کے مطابق ہم نے آپ کی خدمت میں بار عرض کیا، حدیث آپ کو دکھایا کہ اللہ کی جانب سے جبرائیل آیا، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ملائکہ مقربین آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا بھی کھڑی تھی وہاں پہ. فرمایا کہ یہ جبرائیل میکائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہم نے عہد لینا ہے آپ سے، اور اس وقت ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک آپ یہ عہد نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پہ مظالم ہوں گے اور زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہوں گے اور آپ نے صبر کرنا ہے، اور آپ نے صبر کرنا ہے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب نے یہ سنا تو وہ چیخ مار کے اپنے چہرے پر زمین پہ گرے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، میں کیسے صبر کروں. تو انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کیا کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے، اور یہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ، یہ نہیں جائیں گے واپس جب تک آپ یہ عہد نہ کریں. اللہ کی جانب سے آپ کو کوئی چوری نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ جی ہاں، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو میں صبر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں نوجوان کو یہ سمجھ نہیں آتا، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو میرا کیا، یہ جب اتنا واضح ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، آپ کے مذہب میں حکم یہ ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو تو صبر کرو. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اللہ کی جانب میں خاص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبرائیل میکائیل عہد لے کے گئے تھے اللہ کی جانب سے کہ آپ نے صبر کرنا. تو آپ کہتے ہیں پھر نوجوانوں کو نہیں سمجھ آتی. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سب کو سمجھ آتی ہے، آپ کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے.
اور آپ کہتے ہیں کہ اور آپ انہیں سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں. دوسری بات، ہم نہیں کہتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہے. کہاں کس نے خاموشی اختیار کی؟ وہ صرف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، لیکن خاموشی کی بات غلط ہے. میں نے آپ کو خود وہ خطبہ دکھایا، خطبہ طالوتیہ دکھایا، اور بھی بہت سارے ان کے مناظرات ہیں، ان کے کلام ہیں جن میں انہوں نے اپنا حق بیان کیا ہے اور اپنی مظلومیت بیان کی ہے اور غصب خلافت بیان فرمایا. مختلف کتب میں موجود ہیں ہمارے ہاں، اور بعض تو آپ کے کتب میں بھی موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ بھی غلط فقرہ ہے، کیونکہ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ کچھ بولے بھی نہیں نا. انہوں نے وعدہ کیا تھا تلوار نہ اٹھانے کا، تلوار نہیں اٹھایا، لیکن وہ خاموش نہیں رہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟